جتنے بھی لوگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو میری طرف سے خوش آمدید، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند بھی کرتے ہوں گے، تو پلیز اسے لائک کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پرانی لائبریری کا راز۔ لاہور کے اندرون شہر میں ایک پرانی لائبریری تھی جو 1940 کے زمانے میں بنی تھی۔ یہ جگہ اب بند پڑی تھی کیونکہ مالک اچانک غائب ہو گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ لائبریری میں ایک ایسی کتاب موجود ہے جسے پڑھنے والا اپنی موت خود لکھ دیتا ہے۔ عادل جو کہ ایک بلاگر اور پراسرار چیزوں کا شوقین تھا، اس نے فیصلہ کیا وہ اس لائبریری کے بارے میں ایک ویڈیو بنائے گا۔ اس نے کئی تالے توڑ کر اندر قدم رکھا۔ اندر کا ماحول بوسیدہ اور سرد تھا۔ پرانی لکڑی کی الماریاں، بوسیدہ کاغذوں کی خوشبو اور دیواروں پر لٹکی پرانی گھڑی جو سالوں سے رکی ہوئی تھی۔ الماری کے ایک کونے میں عادل کو ایک موٹی سی کتاب نظر آئی جس کا کور سیاہ اور چمکدار تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ کتاب پر کوئی عنوان نہیں لکھا تھا، صرف درمیان میں ایک سنہری آنکھ بنی ہوئی تھی جو عادل کو ایسا محسوس کروا رہی تھی جیسے وہ اسے گھور رہی ہو۔ عادل نے کتاب کھولی تو پہلے صفحے پر ایک ہی جملہ لکھا تھا، ہر صفحہ تیرے کل کو بدل دے گا لیکن آخری صفحہ تیرا آخری لمحہ ہوگا۔ عادل نے ہنستے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ پہلے صفحے پر ایک حادثے کی تفصیل تھی، ایک بس کا الٹ جانا اور کئی لوگوں کا مر جانا۔ عادل نے سوچا کہ یہ کوئی کہانی ہوگی، لیکن اگلے دن خبر آئی کہ لاہور میں بالکل ایسا ہی حادثہ ہوا ہے۔ عادل کو تجسس ہوا اور اس نے دوسرا صفحہ پڑھا۔ اس بار لکھا تھا کہ ایک نوجوان اپنے ہی گھر میں پراسرار طور پر مردہ پایا جائے گا۔ اگلے دن ٹی وی پر ایک خبر آئی، وہ نوجوان عادل کا ہی محلے دار تھا۔ اب عادل کو یقین ہو گیا یہ کتاب آنے والے واقعات بتاتی ہے، لیکن اسے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عادل نے خود کو روکا، لیکن تجسس اس پر طاری تھا اور وہ تجسس اس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے کتاب کو آخر تک پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے وہ آگے پڑھتا، واقعات اور بھی خوفناک ہوتے گئے اور ہر صفحہ اگلے دن کی پیشن گوئی کرتا۔ جب وہ آخری صفحے پر پہنچا تو اس پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا، صرف خالی جگہ تھی اور نیچے ایک چھوٹا سا جملہ، اس جگہ پر تیرا نام لکھا جائے گا جب تو یہ صفحہ کھولے گا۔ عادل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک کتاب کے خالی حصے پر خون سے اس کا اپنا نام لکھا جانے لگا، عادل محمود۔ عادل نے کتاب بند کر کے باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن لائبریری کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کھڑکیاں بند، لائٹیں بند اور صرف کتاب کی سنہری آنکھ اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ اگلی صبح لائبریری کے اندر کسی نے ایک لاش دیکھی، وہ عادل کی تھی۔ کتاب میز پر بند پڑی تھی اور اس کے آخری صفحے پر خون سے لکھا ہوا تھا، یہ کہانی ختم ہو گئی، اگلے قاری کا انتظار ہے۔ سیاہی کا قیدی۔ کراچی کے صدر کی ایک پرانی گلی میں ایک دکان تھی، فراز اینڈ سنس کے نام سے۔ یہ دکان برسوں سے بند پڑی تھی، لیکن ایک دن اسد نام کا ایک پرانا کتابوں کا شوقین وہاں داخل ہو گیا۔ دکان کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو۔ اندر دھول اور بوسیدہ کاغذوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، پرانی کتابیں، رسالے اور لکڑی کی الماریاں، لیکن سب سے اوپر والے شیلف پر ایک کتاب رکھی تھی جو باقی سب سے الگ لگ رہی تھی، اور بیچ میں ایک سلور کا تالا۔ اسد نے کتاب ہاتھ میں اٹھائی تو تالے پر ایک چھوٹا سا جملہ کندہ تھا، اسے صرف وہ کھول سکتا ہے جو اپنی روح سے انکار کرے۔ اسد کو یہ سب مذاق لگا اور اس نے تالا توڑ دیا۔ جیسے ہی کتاب کھلی، دکان کا دروازہ دھڑام سے بند ہوا، کمرہ ٹھنڈا ہو گیا اور ہوا میں ایک سرگوشی سنائی دی، خوش آمدید قیدی نمبر 804۔ کتاب کے صفحات خالی تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان پر الفاظ ابھرنے لگے، جیسے کوئی اس کتاب پر لکھ رہا ہو۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، یہ کہانی تمہارے بارے میں ہے اور تم اس کے آخری کردار ہو۔ اسد کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچپن، جوانی اور موجودہ لمحے
کہ منظر صفحات پر بنتے گئے۔ پھر ایک صفحے پر لکھا آیا، اب تمہارا انجام لکھا جائے گا، جو تمہارے ساتھ آگے ہونے والا ہے۔ دکان کی الماریاں آہستہ آہستہ دیواروں پہ جذب ہونے لگی، زمین پر چاروں طرف سیاہی پھیلنے لگی، اور وہ سیاہی سانپوں کی طرح حرکت کر کے اسد کے قدموں کو جکڑنے لگی۔ اسد نے کتاب پھینکنے کی کوشش کی، لیکن کتاب خود بخود اس کے ہاتھ میں واپس آ گئی۔ سیاہی نے اس کے جسم کو اوپر تک ڈھانپ لیا، اور آخری آواز جو اس نے سنی وہ کتاب کی تھی، تم میرے حصے ہو ہمیشہ کے لیے۔ کچھ دن بعد وہ دکان پھر سے آدھی کھلی ملی۔ اندر ایک نیا شخص داخل ہوا اور شیلف پر رکھی ہوئی کتاب دیکھ کر حیران ہوا، لیکن اس بار کتاب کے پہلے صفحے پر اسد کی تصویر بنی ہوئی تھی، سیاہی میں قید، آنکھوں میں مدد کی التجا لیے۔ کالی کتاب کا سایہ۔ سن 1998 کی سردیوں کی ایک دھند بھری رات تھی۔ پنجاب کے ایک پرانے گاؤں کے کچے راستے سنسان تھے۔ اس گاؤں میں ایک پرانا ویران حویلی نما مکان تھا، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں کوئی انسان نہیں رہتا، بلکہ کچھ اور رہتا ہے۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے، بیٹا اس حویلی سے دور رہنا، وہاں ایک کالی کتاب ہے، اور وہ کتاب انسان کی نہیں۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے عاقب کی ہے، جو لاہور سے اپنے گاؤں صرف چند دنوں کے لیے آیا تھا۔ عاقب کو ہمیشہ پراسرار باتوں کا شوق تھا، اور اس نے گاؤں کے لڑکوں سے اس حویلی کے بارے میں سنا تو اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ عاقب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دیکھے گا کہ آخر اس حویلی میں ہے کیا۔ ہاتھ میں ٹارچ، جیب میں موبائل اور دل میں بے خوفی لیے وہ گاؤں کے مشرقی کنارے پر اس ویران حویلی کی طرف چل پڑا۔ حویلی کے دروازے پر پہنچتے ہی عجیب سی بدبو، اور دروازہ بھی آدھا کھلا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے بند نہ کیا ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی فرش پر بکھری ہوئی پرانی ہڈیوں اور ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن نظر آئے۔ چند قدم آگے ایک کمرہ تھا، جس کی دیواروں پر کالے رنگ کی عجیب و غریب تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ درمیان میں ایک پرانی میز پر ایک سیاہ جلد کی کتاب رکھی تھی، جس پر کوئی عنوان نہیں تھا۔ عاقب نے جیسے ہی کتاب کو چھوا، اس کے ارد گرد کی فضا بدل گئی۔ ٹھنڈی ہوا ایک دم شدید ہو گئی، اور کمرے کی مٹی اور جالے ہوا میں اڑنے لگے۔ کتاب کا پہلا صفحہ کھلا تو اس پر خون سے جیسے کسی چیز سے لکھا ہوا تھا، جو بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ اب واپس نہیں جاتا۔ عاقب نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، اور اگلا صفحہ پلٹ دیا۔ لیکن اس صفحے پر جو لکھا تھا وہ اس کے اپنے نام کے ساتھ تھا۔ اچانک کمرے کی ایک دیوار سے لمبا کالا سایہ نکل کر فرش پر پھیلنے لگا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ انسانی شکل میں ڈھلنے لگا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ بغیر جلد کے تھا۔ سایہ ایک خوفناک آواز میں بولا، تم نے مجھے جگا دیا ہے، تم میرے ہو۔ عاقب خوف سے پیچھے ہٹنے لگا، مگر دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور صرف وہ سرخ آنکھیں باقی رہ گئیں جو اسے دیکھ رہی تھی۔ کتاب کے صفحے خود بخود پلٹنے لگے۔ ہر صفحے پر عاقب کا چہرہ خون آلود اور مردہ حالت میں نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی، اور ہر چیز ساکت ہو گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو اور سب چیزیں رک گئی ہوں۔ اگلی صبح گاؤں والے جب اس حویلی کے قریب گئے تو میز پر وہی کالی کتاب رکھی تھی، لیکن اب کتاب کے آخری صفحے پر ایک نیا نام لکھا تھا، عاقب حسین۔ اس کے بعد سے گاؤں میں کوئی بھی اس حویلی کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی رات اس کے قریب جائیں تو اندر سے کسی کے ہنسنے اور کتاب پلٹنے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو یہ تھی میری سٹوریز۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ یہ تمام سٹوریز جو میں یہاں پہ نیریٹ کرتا ہوں، بناتا ہوں، اس میں کافی محنت لگتی ہے، تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری سٹوریز کو لائک بھی کریں گے، اسے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں گے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔